ڈر کو کہتے ہیں اور دوسرے کی جان کے ڈر کو کہتے ہیں۔
ان کی زندگی اللہ اس کے رسول کے لیے وقف ہو چکی ہے۔ کیونکہ طریقت اور معرفت یہ دونوں چیزیں شریعت کے تابع ہیں۔ الطریقت والمعرفت کلاہما وزیران للشریعت۔ شریعت کے دو وزیر ہیں، طریقت اور معرفت۔ قرآن اور سنت کو بالادستی حاصل۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص قرآن اور سنت کے خلاف ہو اور پھر وہ طریقت کا دعویٰ کرے، صوفی ہونے کا دعویٰ کرے، اللہ کا ولی ہونے کا دعویٰ کرے، ممکن ہی ہے۔ حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شورۂ آفاق کتاب کشف المحبوب میں لکھتے کہ جو شریعت کو ترک کر کے صوفی ہونے کا دعوے دار ہو، آپ فرماتے ہیں کہ وہ گمراہ بھی ہے، گمراہ کون بھی، وہ خود بھی راستے سے بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہے، اور دوسروں کو بھی وہ گمراہی کی راہ پر لے گئے۔ ہدایت کی راہ پر چلنے اور چلانے والا صرف وہی ہو سکتا ہے کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن اور سنت کے مطابق۔ ہمارے مسلک کو، ہمارے عقیدے کو، سنیوں کو جعلی پیروں نے، جو چور اور ڈاکو ہیں، انہوں نے بدنام کر کے رکھ دیا۔ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ انہیں ایک نظر دیکھا جائے تو اللہ یاد آئے۔ ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دخلت فی مسجد دمشق، جامع مسجد دمشق میں میں داخل ہوں، فَإِذَا فَتًى شَابٌ بَرَّاقُ الثَّنَايَا، میں نے مسجد میں ایک نوجوان کو دیکھا جس کے دانت چمک رہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے۔ وفی روایت من الصحابہ عشرون، وفی روایت من الصحابہ ثلاثون، کہ نبی علیہ السلام کے 20 یا 30 کے قریب صحابہ بھی ان کے آس پاس کنڈلی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ جب لوگ باتیں کرتے ہیں، اگر کسی بات پر اتفاق نہیں ہوتا تو اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ مطلب میں لگی، تجسس پیدا ہو۔ یہ چمکتے دانتوں والا نوجوان اتنی کم عمری میں، چھوٹی عمر میں اتنا علم کہ نبی کے صحابہ اس سے پوچھ رہے کون؟ فَسَأَلْتُ عَنْهُ قِيلَ، میں نے ان کے بارے میں جب سوال کیا تو مجھے بتایا کہ ہذا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی علیہ السلام نے یمن کا والی اور گورنر بنا کر بھیجا۔ یہ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ اگلی صبح ہوگی، میرے من میں خیال آیا
اس کے سیل دیکھیں، سیل اس کا ختم ہو گیا، مائک کار فائدہ کان الغد۔ اگلے دن میں نے کوشش کی کہ میں سب سے پہلے مسجد میں پہنچوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو قد سبقنی فوجدتہ، میں نے ان کو وہاں پایا اور اس سے بھی پہلے آ چکے۔ میں اپنی سوچ کے مطابق سب سے پہلے میں مسجد میں پہنچا، لیکن میں جب وہاں پہنچا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ حضرت معاذ بن جبل تو مجھ سے بھی بہتر مسجد میں آ چکے۔ فوجدتہ یصلی، میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، نوافل ادا کر رہے ہوں۔ فانتظرت، میں نے انتظار کی۔ فقضا صلاۃہ، جب آپ نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا، فجئت من قبل وجهہ، تو میں آپ کے چہرے کے سامنے آ گیا۔ سلمت علیہ، میں نے آپ کو سلام کیا۔ سامنے آ گیا، میں نے سلام کی۔ فقلت، اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ قسم واللہ لَإِنِّي أُحِبُّكُمْ لِلَّهِ، خدا کی قسم مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے، میں آپ سے محبت کرنے لگ گیا ہوں، اور یہ محبت میری للہ صرف اللہ ہی کے لیے کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو آپ نے مجھے بلایا، فرمایا میں بیٹھ گیا۔ قال للہ، قلت للہ، تین بار پوچھا کیا اللہ کے لیے محبت کرتے ہو؟ میں نے تینوں مرتبہ ایک ہی جواب دیا کہ ہاں ہاں میں اللہ کے لیے آپ سے پیار کرتا ہوں۔ وآخذ بحبل ردائی، وفی روایت بحبلتین ردائی، ایک روایت میں ہے کہ میرے گلے میں جو چادر تھی اس چادر کا ایک سیرا پکڑ کا میری اپنی طرف پھینکتا، بات زیادہ بات۔ اور ایک روایت میں ہے بحبلتین ردائی، میرے گردن کے اوپر گلے میں جو چادر اس کو دونوں سروں کو پکڑا پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، اپنی قریب کر دی۔ جب میں قریب آ گیا فقال، تو کہنے لگے ابشر، مبارک ہو۔ صحابی رسول نے مبارک فرمایا ابشر، مبارک، قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک و تعالی، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے رسول نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھ سے یہ بات کہی، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ۔ حضرت معاذ بن جبل نے میرے گلے میں بڑی چادر کو پکڑ کر اپنی طرف قریب کر کے فرمایا مبارک ہو، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اللہ سے یہ بات سنا۔ اللہ فرماتا فَعَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّا، جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ میری محبت بھی ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ وَعَجَبَتْ مَحَبَّتِي، میری محبت واجب ہو گئی، کن کے لیے؟ چار اشخاص کا نام
المتحابین فی، جو صرف میری ذات کے حوالے سے ایک دوسرے سے محبت کرے، کوئی حرص، کوئی لالچ، کوئی طمع، کوئی مفاد، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ان کے لیے میری محبت ہے۔ والمتجالسین فیہ، جو میری خاطر ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں۔ والمتظاہرین فیہ، جو ایک دوسرے کو ملنے کے لیے اس لیے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے کسی اچھے انسان کو ملاقات کے لیے جانے والوں کے لیے بھی فرمایا میری محبت ہوا ہے۔ والمتبادلین فیہ، اور جو میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے۔ ایک ولی کامل کے بارے میں پڑھ رہا تھا ان کی سیرت کے حوالے سے، وہ جب بھی کھانا پکاتے تھے، دعوت کرتے تھے، تو باتوں سے کہتے تھے کہ مسجد کے جو 5 بچے پکے نمازی ہیں انہیں لے کر میں نے کھانا ان کو کھلایا۔ یہ اللہ کے لیے، تو جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں، اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے کے پاس آ کر بیٹھنے والے ہیں، اللہ کے لیے چند قدم چل کر کسی ایک انسان کو ملاقات کرنے کے لیے جانے والے ہیں، یا اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے ہیں، مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے کہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے، کوئی دنیاوی لالچ طمع نہیں، تو ایسے خوش نصیبوں کے لیے اللہ فرماتا ہے میری محبت واجب ہو۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا احسنوا من المعارف من المؤمنین فإن لكل مؤمن شفاعة عند اللہ یوم القیامہ۔ ارے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے سے ملا جلا کرو، اپنی جان پہچان شناسائی بڑھاؤ، کیونکہ قیامت والے دن اللہ ہر مومن کو یہ مقام دے گا کہ وہ کسی نہ کسی کی شفاعت ضرور کرے۔ صحابہ نے پوچھ لیا تھا سب سے پہلے شفاعت کون کرے؟ آپ نے فرمایا انبیاء۔ کون؟ انبیاء۔ انبیاء کرام 1,20,000 کے لگ بھگ، جن میں سے 313 رسول، جن میں سے 4 مرسل۔ ہر مرسل رسول ہوتا ہے، ہر رسول مرسل نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر نفس نبوت میں یہ سارے کے سارے برابر۔ فرمایا سب سے پہلے شفاعت کرنے کا حق انہیں ملے، ثم الشہداء، نبیوں کے بعد شہیدوں کو یہ درجہ ملے، یہ عزت ملے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، مار دیے گئے، وہ آئیں گے آگے اس امت کے گناہگاروں کے لیے شفاعت کریں۔ تیسرے نمبر پر صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ پھر کون آئے گا؟ فرمایا ثم المؤذنون، پہلے نبی، پھر شہید، پھر قیامت تک کے آنے والے وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مساجد میں اذانیں پڑھا کرتے تھے۔ مؤذن اذان کہنے والا، شہیدوں کے بعد اس کا مقام آئے گا کہ وہ شفاعت کرے۔ ہم تو مؤذن کو عزت کے نام سے یاد بھی نہیں کرتے، ہم تو مؤذن سے مخاطب بھی ہوتے ہیں تو اس طریقے جس طرح کوئی خادم نوکر چاکر ملازم کبھی کمی ہوتا ہے، اس طرح نام لے کے اس سے بات چیت کرتے۔ حدیث بات میں آتا ہے کہ شہیدوں کے بعد پہلے نبی شفاعت کریں گے، پھر شہید کریں گے، پھر مؤذن کریں گے اذان دیں گے۔
انسان کی کسی کے ساتھ دوستی بھی ہے تو اللہ کی، دشمنی بھی ہے تو اللہ کی، ذاتی لڑائی راہ میں کانٹے بچھا دیے، پوسٹ پر کوڑا پھینک دیا، اوجھلی رکھ دی، دندان مبارک شہید کر دیے، اپنے وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے، صحابہ کو تپتی ریت پر لٹایا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے گلے میں رسیاں ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا ہے۔ اگر میرے رسول رحمت اپنا ذاتی بدلہ پوری حیاتی میں کسی سے نہیں مکہ فتح ہوا تو آپ کی زبان مبارک کرتا ہے قریش مکہ بولو، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تھر تھر کام رہی تھی دلی، پورا مکہ کام رہا۔ پھر میرے رسول فرماتے ہیں فَذَهَبُوا اِنْطَلِقُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، جو تم سب آزاد ہو، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، آج میں کسی سے بدلہ انتقام نہیں لیتا، میں نے سب کو معاف کیا۔ لیکن کسی صوفی کی خانقاہ پر، کسی اللہ والے کے دربار میں جائیں، وہاں کو نمازی بھی ملے گا، بے نمازی بھی ملے گا، داڑھی والا بھی ملے گا، بغیر داڑھی والے بھی ملے گا، نیک بھی ملے گا، برا بھی ملے گا، ہر قسم کا آدمی ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے پیار ہے۔ ان کی تربیت کا یہ انداز ہے کہ اگر ہم انہیں دھتکاریں گے، اپنے قریب نہیں آنے دیں گے، تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کون کرے گا اصلاح؟ آنے تو گے، یہ آئیں گے، بیٹھیں گے۔ ہمارے حضرت صاحب جب یہاں تشریف لاتے تو ایک بار کراچی سے ایک شخص آیا ہوا تھا، میرے تین بھائی ہیں، محمد اشرف احمد صاحب کراچی سے تشریف لائے ہیں، ان کے علاقے کا تھا، ان کی کراچی شہر۔ حضرت صاحب کراچی ہے، وہاں آیا، ملاقات کی، تو پھر لاہور ہے تو انہیں کا پتہ لگا۔ حضرت صاحب نماز کے لیے جا رہے ہیں، وہ بیٹھا ہو جا رہے ہیں، ایک دن، دو دن، تیسرے دن وہ بھی چل پڑے۔ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ نماز پڑھو، اللہ والا دل کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے اپنے کردار، اپنی سیرت کی وجہ سے۔ پتہ چلا کراچی میں جو چور اور ڈاکو ہیں کہ ان کا بھی باپ ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، کوئی وظیفہ نہیں چھوڑ رہا، کوئی نماز نہیں چھوڑ رہا، یہاں تک کہ تہجد کی نماز اتنی بڑی داری، تبدیلی اس کا نام۔ اللہ کے ولیوں کی شان مرتبہ علماء بیان کرتے ہیں، لیکن ظہور قیامت والے دن اصلی ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی، آپ نے اولیاء کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، یدخل من امتی 70,000، کہ میری امت کے اولیاء میں سے 70,000
شان پر رب جا کر فرمائے گا، میرے رسول رحمت نے فرمایا اے میرے صحابہ، مجمع تھا صحابہ، سبحان اللہ، وہ لوگ سامنے بیٹھے تھے جنہوں نے سر کی آنکھوں سے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، وہ پاک ہستیاں سامنے بیٹھی تھی جن کی تربیت اور پرورش نبوت کے ہاتھوں ہاتھ تمام، جنہوں نے اپنے رسول کی شانیں تمام معجزات اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، ایمان کے کوہ گرام بن چکے تھے، پہاڑ بن چکے تھے مضبوط، وہ صحابہ صاحب ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یدخل من امتی، میری امت میں سے داخل ہوں گے جنت کے اندر کتنے لوگ؟ 70,000 بغیر حساب بغیر حساب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قالوا، صحابہ بول زدنا یا رسول اللہ، کیا کہا؟ بولیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت بہت زیادہ ہے، 70,000 کی تعداد کم ہے، ذرا اضافہ فرما دیجیے۔ جنت رب کی، تیری رب نے ہے، وہ جس کو چاہے جنت میں بھیجے، مگر میرے نبی کے صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو رسول ہمارے سامنے ہے، اس کو رب نے تمام اختیارات عطا فرما کر دیا۔ بے اختیار نبی نہیں ہے یہ، ان میں طاقت ہے، اختیار ہے، یہ چاہیں تو اضافہ کر سکتے۔ اس لیے عرض کیا زدنا یا رسول اللہ۔ اگر صحابہ کا عقیدہ ہوتا کہ ہمارے نبی ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، جو کرنا ہے ہم نے کرنا ہے، تو یہ مطالبہ ہی نہ کرتے۔ اور اگر اللہ کے رسول یہ سمجھتے کہ میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں، تو آپ صحابہ سے کہتے میرے صحابہ، میرے رب نے اتنے لوگوں کو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے بھیجنا ہے، مجھے تعداد بتا دی، میں نے آپ کو بتا دی، اب اس میں اضافہ کرنے کا اختیار تو آپ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن حدیث پاک کے الفاظ حضرت انس راوی آپ فرماتے ہیں قالوا زدنا یا رسول اللہ، وقالا، جب صحابہ نے آ کے رسول اللہ اضافہ فرمائیے تو آمد کے اللہ نے آگے ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا لِكُلِّ رَجُلٍ 70,000، ارے یہ جو 70,000 افراد جا رہے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کے پیچھے پھر 70,000 ہوگا۔ سارے کھڑے ہوں گے، نبیوں کے، رسولوں کے، مرسلوں کے، شہیدوں کے، ہر نبی ہوگا، ہر نبی کی امت ہوگی۔ پھر اس امت کے کافر، دجال، بے ایمان، ابو جہل، فرعون سارے ہوں گے، جو مانتے وہ بھی ہوں گے، جو نہیں مانتے وہ بھی ہوں گے۔ اللہ اس دن اپنے محبوب کی امت پر جب یہ کرم نوازی فرمائے گا تو سارے انگلیاں دانتوں میں لے کے چبا رہے ہوں گے، کاش ہم بھی ان کا کلمہ پڑھ لیں۔ اگر صحابہ تھے، دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی کی رحمت کا دریا جوش میں، سبحان اللہ، یا مسیح کی، میرے رسول رحمت نے فرمایا 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کے پیچھے پھر 70,000 ہوں گے۔ صحابہ پھر بول پڑے کام زدنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اور اضافہ فرما دیجیے۔
انس کہتے ہیں کہ اس وقت نبی علیہ السلام ریت کے تیلے پر کھڑے کہاں کھڑے تھے؟ وَقَانَ عَلَى كَثِيبٍ ریت کے تیلے پر کھڑے تھے فَحَسَا بِيَدِهِ آپ نے ریت اپنے دونوں ہاتھوں سے ریت اٹھائی چلو گئے میں بھوک گئے دونوں ہاتھوں سے ریت اٹھائی فرمائی اتنے اور جنت کوئی دنیا والا کیلکولیٹر لے کر آ کر بتائے مجھے کہ مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں میں ریت کے کتنے ذرات آئے ہوں گے لگا سکتا دادا کوئی اتنے ریت اٹھائی پورا صحابہ یہ اتنے ہو اور صحابہ کے بول قالوا لنا یا رسول اللہ اے اللہ کے پیارے محبوب ذرا اور اضافہ فرما دیجیے ایک بار سبحان اللہ ہذا وحصابیہ میرے رسول نے پھر ریت کا حکم کرا فرمایا ہذا یہ سبحان اللہ جب اتنا ہو گیا تو اب صحابہ خود بول پڑے قالوا اب عبد اللہ من ادخل النار یا رسول اللہ اگر اب بھی کوئی جہنم میں جاتا ہے تو پھر چلا جائے ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں اتنی رحمت کے باوجود بھی کوئی ہوتا ہے اب عبد اللہ من ادخل النار جو اس قدر رحمت کے ہوتے ہوئے کہ 70,000 چلے گئے یہاں لیکن بھی یہ 70,000 ہو گئے پھر آپ نے ریت اٹھائی فرمایا جتنے زلات میرے ہاتھوں میں آئے اتنی تعداد میں پھر نقشے کے بغیر حساب و کتاب کیے پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا ریت اٹھائی فرمایا اتنے پھر نقشے گئے اب صحابہ کا پیمانہ لبریز ہو گیا سیر ہو گئے سیرابی ہو گئی رج گئے کریجے میں ٹھنڈ پڑ گئی اور صحابہ عرض کرتے ہیں قالوا اب عبد اللہ من ادخل النار یا رسول اللہ اب اگر کوئی جوزخ میں جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور ہی رکھے اتنی رحمت اتنا کر یہ سب وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے نیک مقرب مقبول بنتے 40 سال تک دادا گانجا چلی ہے میری رحمت اللہ تعالی جنگلوں میں افغانوں میں ملکوں کے گاؤں کے سفر کرتے رہے 300 مشائخ کے پاس پہنچے آدھی دنیا کا سفر کیا لیکن آپ فرماتے ہیں زندگی میں کبھی میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی جماعت کے بغیر میں نے نہیں پڑھی ایک جمعہ ایک گاؤں میں تو اگلے جمعے کی نماز اگلے گاؤں ایک اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے سال جنگل بیابانوں میں رہے تو پھر جماعت کے ساتھ نماز کیسے پڑھتے رہے اللہ اکبر سبحان اللہ اب تو اکیلے وہاں کتنے رہے آپ نے فرمایا کبھی جنگل میں آ کے دیکھ لیں جب وہ شب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور جتنے درخت تھے ان درختوں کے پیچھے سے رجال الغیب ابدال کتب اصفیاء اتقیاء نجبا عرفاء مطاع جتنے اولیاء کرام کی قسمیں ہیں ان جنگلوں سے درختوں کے منجھوں سے پیچھے سے نکلی اور صفے بنا کے آگے کھڑی ہو ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی میرے نبی نے فرمایا بے شک اللہ پیار کرتا ہے محبت فرماتا ہے اپنے اس بندے سے جو متقی پرہیزگار ہو جو مستغنی ہو اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو اور گوشہ نشینی میں رہتا ہو ریاکاری سے بچتا ہو
تو ہاتھ میں تسبیح لے کے بازار گھوم رہے ہوتے تاکہ لوگ دیکھیں اور وہ سمجھیں کہ یہ فریدی صاحب ماشاءاللہ بڑے تسبیحاں پڑھتے ہیں۔ اب تو اگر کبھی رات کو تعلق کی نام نصیب ہو جائے تو سب صبح ہم سارے خاندان والوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان ادنی الریا شرک، معمولی سے معمولی ریا دکھاوا بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ شرک ان احب العبید الی اللہ تبارک و تعالی الاتقیاء والاعفیاء، اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہو، کسی گناہ کے قریب نہ جائے، اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر، نفس امارہ کے بہکاوے میں آ کر، بری صحبت میں آ کر غلطی کر بیٹھا تو فرشتے کو لکھنے کی مہلت نہ دے، اسی لمحے آنسو بہائے روئے نادم ہو اور پشیمان ہو کے رب سے اسی لمحے تازہ معافی مانگ لے۔ وہ تو بخشنے والا رب سے بڑھ کر کون بخشنے والا؟ اللہ سے بڑھ کر رحمان و رحیم کون ہو سکتا ہے؟ 99 قتل کر کے جانے والے کو رب نے بخش دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یہ واقعہ سنایا، اللہ کے نبی نے سنا، فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص گناہگار جس نے 99 قتل کی، کسی کے پاس گیا پوچھنے کے لیے، پتہ چلا کہ یہ بھی علم رکھتا ہے، اس کے پاس گیا کہ 99 خون کر بیٹھوں کیا میری بخشش ہوگی؟ میں نے کہا توبہ ایسا ہوگا تیری بخشش؟ ارے کسی کو ایک انسان کا قتل کرو تو ٹھکانہ جہنم، تو نے 99 خون کیے۔ وہ دہش میں آیا، اس نے کہا چلو میں نے جنت میں تو جانا بھی کم 37 تو مکمل کر دوں۔ اس نے اس مسئلہ بتانے والے کا بھی خون کر دیا، اسے بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے، لیکن سکون نہیں، سکون اندر ہوتا نہیں کرے۔ کسی سے پوچھا تو اس نے کہا فلاں جگہ اللہ والا ہے، اس کے بعد اس سے جا کے پوچھا، اس نے کہا کیوں نہیں؟ ارے ہمارا رب تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور و رحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ اس نے تو اپنے عرش کے باطن کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ ان رحمتی غالبۃ علی غضبی، ان رحمتی سابقۃ علی غضبی، میرا غضب میری رحمت میں غضب پر غالب ہے۔ تو کیا کرو؟ فرمایا تو اس علاقے کو چھوڑ فلاں بستی میں چلا جاؤ، سارے صوفی رہتے، نیک لوگ رہتے، اللہ اللہ کرنے والے رہتے، نیک لوگ، وہاں چلا جاؤ، ان کے پاس رہے، ان کی طرح عبادت کر، ان کے ساتھ مل جل کر، اللہ تیری بخشش فرمائے۔ اب یہ گھر سے چلا توبہ کی نیت سے، ابھی توبہ کی نہیں، یہ نقطہ دے میں رہنا چاہیے، توبہ نہیں کی، توبہ کرنے کی نیت لے کر، خالص ارادہ لے کر گھر سے نکلا، راستے میں پہنچا تو موت کا وقت آیا۔ اسرائیل آیا، اس نے روح نکالی۔ اب اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، جب اس کی روح نکالی جا رہی تھی تو وہ طرف طرف کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں کچھ فاصلہ اور بھی ان نیک لوگوں کی بستی کی طرف کر لوں۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں، نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ہے میرے صحابہ، جو فاصلہ طے کر چکا تھا وہ کم تھا، جو ابھی کرنا تھا وہ زیادہ تھا،
کہ فرشتے آ گئے رب کی حکمت سے. ایک فرشتے نے کہا میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا کیونکہ توبہ کے ارادے سے گھر سے چلا. دوسرے نے کہا میں اس کو دوزخ میں لے جانے کے لیے آیا کیونکہ اس نے توبہ بھی نہیں کی اور ابھی زیادہ فاصلہ اس کا باقی رہتا. اللہ نے اور فرشتہ بھیجا فیصلہ کرنے والا. اس نے کہا آپس میں نہ لڑو مجھے بھی رب نے بھیجا. جتنا فاصلہ طے کیا وہ بھی ناپ لو, جتنا باقی رہتا ہے وہ بھی ناپ لو. اگر یہ زیادہ فاصلہ طے کر چکا ہے تھوڑا باقی رہتا تو جنت والا فرشتہ اسے لے کے جنت میں چلا. لیکن اگر اس نے فاصلہ تھوڑا طے کیا اور زیادہ باقی رہتا پھر دوزخ میں لے جانے والا فرشتہ اسے لے جائے. اب جب فرشتے ناپنے لگے تو ہمارے نبی رحمت فرماتے صحابہ جانتے ہو کیا ہوا؟ وہ فاصلہ تھوڑا طے کر چکا تھا, زیادہ باقی ہے. جب اس فاصلے کو ناپنے لگے تو رب نے زمین کو حکم دیا پھیل جا. اس زمین کو حکم دیا سکڑ جا. یہ زمین پھیل گئی, یہ سکڑ گئی تو پتہ چلا کہ فاصلہ زیادہ طے کر چکا ہے اور تھوڑا باقی رہتا زیادہ جنت میں لے جانے والا ہے. کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا لازم, کسی اللہ کے نیک مقرب مقبول بندے کی مجلس کو اختیار کرنا ضروری ہے, اس کی صحبت میں جانا ضروری ہے. اللہ ان کی ضربے لگانے والے. ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ اللہ اس قدر بلند کرو, اس قدر زیادہ کیا کرو, اس قدر کثرت سے کرو کہ دیکھنے والا تمہیں دیکھے تو کہے یہ مجنون ہے, دیوانہ ہے, دیوانہ. لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں. اس قدر اللہ کا ذکر. اور ایک حدیث بات میں آتا ہے کہ تم اللہ کا ذکر اس قدر کثرت سے کرو کہ اگر تمہیں موت کی آ جائے تو تمہارے منہ ذکر الہی سے تر رہنے چاہیے. کلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے مومن کے بارے میں کہا نشانے مرد مومن بات گویم چون مرد آیت تبسم بر لبے اور دنیا والوں میں تمہیں بتاؤں مرد مومن کی نشانی اور پہچان کیا ہے. جو مرد آیت جب اس پر موت آتی ہے تبسم بر لبے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آیا. موت کے فرشتے کو دیکھ کر وہ ڈرتا نہیں, گھبراتا نہیں, خوش ہو جاتا. کیوں خوش ہو؟ اس لیے کہ اس کا ضمیر رہتا ہے کہ تو انہیں ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاری. عمل کی گھڑیاں ختم, وقت ختم, فرشتہ آ گیا, اب تجھے لے جائے گا اور تجھے اب انعام ملے گا, اللہ کی نعمتیں ملے گی, اللہ کا فضل ملے گا, اللہ کا دیدار ملے گا. تو جب یہ نعمتوں کے پہاڑ دیکھتا ہے, جنت اور جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتا ہے, وہ مسکرانا شروع کر دے. ورنہ تو 60 فرشتے ہوتے ہیں جب روح نکالنے کے لیے اسرائیل آتا, 60 فرشتے ساتھ ہوتے ہیں جو آ کے باندھ دیتے ہیں, اسے زبان کو تالا لگا دیتے ہیں, جسم کو باندھ چکر دیا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ بھاگ نہ جائے. زبان پہ تالا لگا دیا جاتا ہے کہ موت کی تکلیف کو بیان نہ کرے. حدیث پاک میں آتا ہے اگر اس کو تالا نہ لگائیں تو وہ موت کی تکلیف بیان کرے تو گھر کے جتنے افراد سنیں گے وہ بھی مر جائیں. اس قدر تکلیف ہوتی ہے. لیکن جو ایمان والے ہیں مسکرا رہے ہیں, ان کے لبوں پر تبسم مسکراہٹ. کیوں؟ کیونکہ خوبصورت ترین چہروں والے فرشتے جنت کے گلدستے لے کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کا سلام
چل رہی ہوتی اور وہ آخری لمحے کلمہ پڑھ رہا ہو، ایمان والی موت لے رہا ہو، چہرہ نور، اور جو ہی روح نکلتی ہے پاؤں کے ناخنوں کے راستے سے، وہاں سے فرشتہ اسرائیل ملائکہ کی مدد سے گھنٹا چلاتا ہے یہاں آ کے روح اٹک جاتا ہے، پھر گھر والے رونا پیٹنا شروع۔ رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی نسخہ بتا دیا، فرمایا سورہ یاسین پڑھا کرو، یہ موت کی تکلیف کو دور کر دے۔ ہم لوگوں نے اس کو بھی مشہور کر دیا کہ سورہ یاسین موت دینے والی سورہ، مارنے والی نہیں ہے، موت اللہ نے دی، یہ موت کی تکلیف کو دور کرنے والی ہے، موت کو آسان بنانے والی۔ جب روح منہ کے ذریعے نکال کر وہ تھیلے میں ڈالتا ہے، اس کا منہ اللہ کے نیک بندے کا منہ کی بلا رخ ہو جاتا ہے دائیں طرف۔ آپ نے کئی جنازے پڑے لوگوں کو دیکھا جو سامنے ایسے پڑے ہوئے ہیں، کوئی بائیں طرف ہے، لیکن کئی کچھ نصیب ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے چہرے پر مسکراہٹ بھی دیکھی ہلکی سی، اور ان کا دائیں طرف چہرہ ہم نے پڑھا ہوا دیکھا، کیونکہ جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو وہاں نعت بنائی جاتی ہے، وہ الماری بنائی جاتی ہے، اس الماری میں اس کو جب لٹایا جاتا ہے تو اس کا منہ کیوری کی جاتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ اللہ والا تلاش کرو۔ اب دیکھیں کہ اللہ والے لاہور کی ساتھ میں بڑے بڑے جرنیل پڑے ہوئے دفن ہیں، بڑے بڑے بادشاہ دفن، ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ کرنے کے لیے نہیں جاتا، کوئی دعا مانگنے نہیں جاتا۔ میاں میر صاحب چلے جاؤ، میاں حسین زندانی چلے جاؤ، دادا صاحب چلے جاؤ، پیر بنگی چلے جاؤ، طاہر بنگی احمد چلے جاؤ، کسی ولی کامل کے دربار پر چلے جاؤ، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا، کوئی دعا مانگ رہا ہوگا، کوئی حرام شریف پڑھ رہا ہوگا، کوئی کچھ پڑھ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، اپنی آنکھوں سے ڈالے تھے، اور بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبروں میں جا کر دیکھیں کہ دیگر بھی لگا ہوگا، وہاں پر بھی کوئی نہیں ہو، کتے پھر رہے ہوں، گدے پھر رہے ہوں، اور یہاں جانے سے پہلے لوگ باوضو ہوتے، باوضو ہو کر پھر جاتے، اور پھر جا کے سلام پڑھ کر۔ اب یہ نیا پاکستان بنا نہیں تبدیلی آئی، اللہ کرے یہ خبر جھوٹی ہو۔ میرے محلے دار چند لوگوں نے بتایا اس بار اس پر وہ داتا صاحب گئے تو وہاں پہ پرچی کی آواز لگا رہے ہیں، اندر جہاں تعمیر بنا ہے قبر مبارک، جہاں کا مزار مبارک، اس کے اندر دعا کرنے کے لیے وہ پرچی آپ کے پاس تو چلو اندر، وہ پرچی کیا تھی؟ 1000 2000 کی۔ میرے محلے دار نمازی ہم نے کہا جی ہم 3 آدمی تھے تو ایک آدمی نے 1000 کیا تو اس کو اندر بھیج دیا، اور اندر والے کو کہہ دیا اس کی پرچی آ گئی ہے، وہ اندر چلا گیا، اس نے کہا یہ بھی میرے ساتھ نہیں، ہم نے ان کی پرچی الگ لینی پڑے گی۔ جب ہم مساجد اور مدارس اور مقابر اور یہ کرام کے مزارات پر بھی کرپشن کا یہ معاملہ کرنا شروع کر دیں کہ پھر سمجھ لو کہ ہمارے اوپر زمین تنگ ہوتی چلی جائے گی۔ یہ تو وہ صوفی باسقات ہیں کہ جن کی زندگی میں بڑے بڑے بادشاہ، میاں میر صاحب کے پاس جب شاہ جہاں اپنے بیٹے دادا شکو کو لے کر آیا تھا، 50,000 روپیہ اس زمانے میں اس نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ نے لینے سے انکار کر، آپ نے فرمایا سلطنت کا پیسہ مشکوک ہوتا، میں اسے نہیں لے سکتا۔ اگر کوئی پر احسان کرنا چاہتے ہو تو بس اپنے بیٹے کو لو اور یہاں سے چلے۔ دلی کے بڑے بڑے ڈاکٹر طبیب کہتے تھے اس بچے کا بچنا ہی مشکل ہے،
یہاں لائے میاں میر صاحب کے پاس، تو آپ نے اپنے مٹکے سے اپنے مٹی والے پیالے میں خود پانی لیا، فرمایا اٹھو بیٹا پانی پی۔ اور پھر ساتھ ایک جملہ بولے، ارے آئے ہو تو کس حالت میں آئے ہو، ہم تو بڑے عرصے کا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سکینت الاولیاء کتاب لکھی ہے میاں میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت پر، دارا شکور نے شاہ جہاں کے بیٹے، اس نے کہا دلی کے تمام ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں اس کا بچنا ہی مشکل ہے۔ پھر طبیبوں نے کہا، انہوں نے کہا اتنا لمبا سفر مت کریں، اس کو لاہور مت لے کر جائیں، اگر اس کو لے کر چلے گئے اتنے راستے میں مر جانا۔ مگر شاہ جہاں نے کہا، اس نے کہا اگر جس کے پاس میں جا رہا ہوں اگر وہ اللہ والا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، تو پھر پہلا بھی راستے میں دیتا رہے گا، پھر میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر موت لکھی ہے تو وہ تو شاہی محل میں بھی آئے، صرف پانی پلایا۔ میاں میر احمد حضرت میر محمد رحمۃ اللہ تعالی، سبحان اللہ، ہاشم پورہ تھا اس گاؤں کا نام، ہاشم پورہ تاریخ میں آتا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور سب کی آگے